برائیاں کتنے خرافات جنم لے چکے ہیں، ہم برائیوں کے دلدل میں گھیرے جا رہے ہیں، پھنسے جا رہے ہیں۔ آئے دیکھیے ایک ماں جو ہے، ایک باپ کیا کرتے ہیں، اپنی اولاد سے ماں باپ پریشان ہے، ماں باپ پریشان ہے، اپنی اولاد سے پریشان ہے۔ کہتے ہیں امام صاحب کے بعد دوڑ کے جاتے ہیں، اے امام صاحب اب دعا پڑھ دیجئے، اب کچھ کر دیجئے، میرا بیٹا جو ہے نالائق ہو گیا ہے، میری بات کو نہیں سنتا، ابا کی بات کو نہیں سنتے، امی کی بات کو سنتے نہیں، کسی کی بات کو نہیں سنتے، نالائق ہو گئے، یہ بےہودہ ہو گئے۔ امام صاحب پانی پڑھ دیجئے، کوئی ایسی تعویذ دے دیجئے کہ میرا بیٹا میری بات ماننے لگے۔ مگر دل سے بتاؤ پیارو، میرے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، سنو، میں آپ کو جو ہے ایک جو ہے میسج دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بات کیوں نہیں مان رہا ہے، آپ کی بیٹی آپ کی بات کیوں نہیں مان رہی ہے، آپ کی اولاد آپ کی بات کیوں نہیں مان رہی ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا، کبھی غور کیا ہم نے جو کھانا کھایا ہے وہ کھانا حلال تھا یا حرام تھا؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے ہم نے جو پانی پیا وہ پانی جائز تھا یا ناجائز تھا؟ ہم نے جو لقمہ پیٹ کے اندر ڈالا ہے وہ لقمہ شریعت کے مطابق تھا یا نہیں، قرآن کے مطابق تھا یا نہیں؟ ہم نے جس لقمے کو جو ہے لقمے سے ہم نے پیٹ بھرا ہے، آپ نے جو ہے اگر حلال کھائے ہوتے آپ نے حلال کی طرف توجہ دی ہوتی، حلال پیے ہوتے، ناجائز کو استعمال نہیں کیے ہوتے، حرام کاری پہ نہیں گئے ہوتے، آپ جو ہے وہ کوئی جو ہے گندا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالے ہوتے، آج آپ کی اولاد فرما بردار ہو جاتی۔ لاڈلے مشائخ کو دیکھ لیجئے، اب ان کی بارگاہ میں جو ہے کتنے لوگ آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، چل کر کے آتے ہیں۔ لاڈلے مشائخ سے کسی کا خونی رشتہ نہیں ہے، یہ کسی کے رشتہ دار نہیں، بمبئی والے کے رشتہ دار نہیں ہے، پونے والے کے رشتہ دار نہیں ہے۔ حضرت لاڈلے مشائخ خونی رشتہ کسی کا نہیں ہے، ایک محبت ہے، ایک عقیدت ہے، ایک پیار ہے۔ لاڈلے مشائخ نے جو ہے حلال کھائے، خود کھائے، اس کی ماں نے اسے حلال کھلایا، ابا نے حلال کھلایا، حلال کا خیال رکھا، خیال رکھ کر کے اور کیا ہے ایسے کام پہ لگا دیا، بیٹا دنیا میں جانے کے بعد حرام کی طرف نہیں جانا بلکہ قرآن اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ بیٹا تم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا، جب تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس دنیا کے انسانوں کے دل کو تیری طرف مائل فرما دے گا۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، آج ہم حلال نہیں کھا رہے ہیں، اس لیے ہماری اولاد نافرمان نکل رہی ہے، ہماری اولاد بےہودہ نکل رہی ہے۔ اے لوگو آج بیان بنٹی پہ کاروبار کیوں کر رہے ہو؟ کس نے کہا ہے؟ آپ جو ہے کمپٹیشن کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج کل لوگ شادی میں بھی کمپٹیشن ہو رہا ہے، مکان بنانے میں کمپٹیشن چل رہا ہے، کار خریدنے میں، موٹر سائیکل خریدنے میں، کس نے جو ہے کسی نے اسپلینڈر لے لیا تو سامنے والے کمپٹیشن کر کے جو بلیٹ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی نے جو خرید لیا تو کوئی فور ویلر خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کمپٹیشن میں مت آؤ، یہ کمپٹیشن مت کرنا۔ اگر دنیا میں رہ کر کے بلڈنگ بنانے میں کمپٹیشن کر رہے ہو، اس پہ کسی دوسرے کو جو ہے اس سے نیچے کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ تمہیں کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ عبادت کے معاملے میں چلو، ارے تقوی کے معاملے میں چلو، طہارت کے معاملے میں چلو۔ اگر کوئی ایک وقت کی نماز پڑھے تو یہ کرو کہ میں 2 وقت کی پڑھوں گا، اگر کوئی 2 وقت کی نماز پڑھے تو دل میں یہ سوچو میں 3 وقت کی پڑھوں گا، اگر کوئی 3 وقت کی نماز ادا کرے تو دل میں یہ خیال کرو کہ میں 4 وقت کی پڑھوں گا، اگر کوئی 4 وقت کی نماز پڑھے تو دل میں یہ خیال کرو میں 5 وقت کی پڑھوں گا، اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے تو دل میں یہ سوچو میں 10 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ یہ معیار ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے، ہماری فکر یہ ہونی چاہیے، ہمارا سوچ یہ ہونا چاہیے۔ آج ہم گندے سوچ کو لے کر کے بیٹھے ہیں، کمپٹیشن کرنے چلے ہیں۔ شادی میں ایک نے جو ہے آج ہم دیکھیے حضرات محترم، آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کو کس نے یہ حکم دیا کہ آپ جو بیاج پہ پیسے لو، سود پہ پیسے لو، آپ جو سنگ پہ پیسے لو؟ سنگ کا وبال آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑے پیسے لیتے تھے مجبوری میں، اگر ہمیں 500 کی ضرورت تھی تو لوگ 500 پیسے لے لیے، وہ 500 600 بنا، 600 جا کر کے 700 بنا، اس کو بھرپائی کرنے کے لیے دوسری جگہ سے سنگ پہ پیسے لے لیے، لینے کے بعد اتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی اس کے سامنے، اتنا بڑا قرض میں ڈوب گیا۔ اے لوگوں آپ نے صحابہ کو نہیں دیکھا ہے، اپنے تابعین کو نہیں دیکھا ہے، تابعین کو نہیں دیکھا، ائمہ مجتہدین کو نہیں دیکھا، بزرگان دین کو نہیں دیکھا، اولیاء کاملین کو نہیں دیکھا، نبی پاک کو نہیں دیکھا کہ میرے نبی بھوکے رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، نبی کے صحابہ نے پیٹ پہ پتھر
کسی کو عمر فاروق بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، کیا کسی کو مولا علی بنا دیا ہے؟ یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی ہے، اتنی مشقت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو اپنا حبیب بنا دیا۔ تو حضرت یہ ہمارے نبی، آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، یہ رتبہ ہے، یہ شان ہے۔ حضرات تو دیکھیے، آپ پھر بھی جائے لوگ ادھر ادھر گھومی رہے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات ہے، تو دیکھیے آپ جتنے بیٹھے بولیے، پیار سے بولیے، دیکھیے کتنا لطف آئے گا، مزہ آئے گا آپ کو، اور اپنے دامان کرم میں نیکیوں کو بھر کے لے جائیے۔ اور یہاں سے عہد کیجئے، یہاں سے آپ جو عہد کرنا ہے، آج کے بعد ہمیں جو برائی نہیں کرنی ہے، آج کے بعد ہمیں نمازیں نہیں چھوڑنی ہے، آج کے بعد ہمیں غیبت نہیں کرنا، آج کے بعد ہمیں چغلی نہیں کرنی ہے۔ تو حضرات محترم دیکھیے، میں آپ کو بتاتا چلوں، سود پہ کاروبار چل رہا ہے، آج لوگ جو شادیاں کر رہے ہیں تو سود پہ شادیاں کر رہے ہیں، آج لوگ جو مکان بنا رہے ہیں تو رشوت پہ مکان بنا رہے ہیں، آج لوگ بلڈنگیں بنا رہے ہیں تو رشوت پہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، آج جو ہے لوگ گاڑیاں خرید رہے ہیں تو رشوت پہ گاڑیاں خرید رہے ہیں، آج لوگ چوری محترم حضرات دیکھیے، عشاء کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، اول وقت میں نماز ادا ہو جائے گی تو ایک طرف کا کام ہو جائے گا، اس کے بعد ایک ہی کام رہے گا ہمارا، سننا سنانا، ایک ہی کام بچے گا۔ تو حضرات محترم، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے اطراف و جوانی گاؤں کھیڑے سے جتنے حضرات آئے ہیں، علماء کرام اگر آئے ہیں تو وہ برائے مہربانی اسٹیج پہ آ جائیں، علماء کرام اسٹیج پہ آ جائیں، اور جتنے ہمارے جو ہے ادھر ادھر پھر رہے گھوم رہے ہیں، تو حضرات محترم آپ دیکھیے اذان ہو رہی ہے، اذان ہونے کے بعد جو انشاءاللہ نماز ہوگی، تو لہٰذا جن جن کا وضو نہیں ہے ان سے میں گزارش کر رہا ہوں، وہ دیکھیے درگاہ کا جو ہے یہ جو باؤنڈری نظر آ رہی ہے، جو اسکول کی باؤنڈری، وہ سامنے جو نظر آ رہی ہے وہاں وضو خانہ بنا ہوا ہے، لہٰذا آپ حضرات جا کر کے وہاں وضو بنا لیں، اس کے بعد نماز ادا کی جائے گی، پھر اس کے بعد جو پروگرام چلتا رہے گا۔ حضرات محترم ٹائم کم ہے، وقت بہت مختصر ہے، بات تو کہنے کی بہت ساری رہتی ہے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے، ہمارے باہر سے آئے ہوئے جتنے علماء کرام ہیں ان سے میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات برائے کرم اسٹیج پہ آ جائیں، اور حضرات ہمارے والنٹیئر حضرات جتنے ہیں اگر کہیں علماء کرام اسے نظر آ رہے ہیں تو وہ برائے مہربانی اسٹیج تک اسے پہنچانے کی زحمت گوارا کریں۔ تو حضرات محترم آپ حضرات جائیں، جا کر کے وضو بنائیں، ادھر ادھر مت بھاگیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پروگرام چلے گا۔ اب اذان ہو رہی ہے، لہٰذا آپ حضرات جو ہے تیاری نماز کی کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وعلى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله
أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله